اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ان 10 قسم کی عورتوں کو ہمیشہ کے لیے پریشان رکھوں گا۔ ان 10 قسم کی عورتوں کو ہمیشہ کے لیے غریب کر دوں گا۔ ان 10 عورتوں کا رزق تنگ کر دوں گا۔ پھر نہ ان 10 عورتوں کو دولت سکون دے پائے گی، نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت۔ ان 10 عورتوں میں سب سے پہلی عورت یہ ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے دلوں کے دروازوں پر ایک ایسی حقیقت کی دستک دینے جا رہا ہوں جسے سن کر روح تک کانپ اٹھے گی، سانسیں جیسے رک سی جائیں گی اور دل میں خوف اور فکر کی ایک گہری لہر دوڑ جائے گی۔ دنیا کی زبان پر جب عورت کا ذکر آتا ہے نا، تو رحمت، محبت اور عزت کی خوبصورت تصویریں ذہن میں ابھرتی ہیں۔ ماں ہو تو جنت کے دروازے کھول دیتی ہے، بیٹی ہو تو اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے، بہن ہو تو عزت کی پہچان بنتی ہے، اور بیوی ہو تو گھر کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن افسوس، ہر عورت اس مقام کی اہل نہیں ہوتی۔ کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے سکون نہیں، ان کے حصے میں بے چینی، اضطراب اور پریشانی لکھ دی جا چکی ہے۔ ایسی عورتیں چاہے سونے کے محلات میں رہیں یا مٹی کی جھونپڑیوں میں، ان کے دلوں میں ایک ایسی آگ بھڑکتی رہتی ہے جسے نہ دولت بجھا سکتی ہے، نہ محبت اور نہ ہی کسی کا سہارا۔ دن کے وقت وہ ہنستی ہیں، مسکراتی ہیں، مگر رات کے سناٹے میں ان کے تکیے آنسوں سے بھیگ جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا نصیب خراب ہے، قسمت ان پر مہربان نہیں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور خوفناک ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کا زوال دراصل اس لمحے شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے احکامات کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ پھر نہ دولت سکون دے پاتی ہے، نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت، کیونکہ جب اللہ ناراض ہو جائے تو زمین کا کوئی سہارا دل کے خلا کو پر نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ان 10 عورتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی زندگی آزمائشوں میں گزرتی ہے، ان کے دل کبھی حقیقی اطمینان حاصل نہیں کر پاتے، اور ان کی آنکھوں کو مکمل خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ ان کے دلوں میں ایسا کون سا زہر پلتا ہے جو سکون کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے؟ اور اگر ان صفات میں کہیں ہم خود شامل ہوں تو اس آگ سے بچنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جاننا صرف معلومات نہیں بلکہ نجات کا ایک راستہ بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک مسجد کے امام نہ صرف عالم تھے بلکہ خطیب، حافظ اور قاری بھی تھے۔ ان کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو دل نرم پڑ جاتے۔ ان کی بیوی بھی کسی طرح کم نہ تھی، وہ ایک حافظہ اور معلمہ تھی۔ بچیوں کو قرآن پڑھاتی، دینی باتیں سکھاتی اور عبادت میں ہمیشہ آگے رہتی۔ لیکن اس عورت کے دل میں ایک عجیب بے سکونی بسی ہوئی تھی۔ وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھ لیتی، جتنا چاہے قرآن کی تلاوت کر لیتی، راتوں کو اٹھ کر تہجد ادا کرتی، لمبے قیام کرتی، مگر جیسے ہی رات گہری ہوتی، وہ بستر پر لیٹتی، اس کی آنکھوں سے نیند کو کوسوں دور چلی جاتی۔ وہ کروٹیں بدلتی رہتی، دعائیں پڑھتی، مختلف وظائف دہراتی، مگر سکون کی نیند اس کی قسمت میں نہ آتی۔ اس نے اپنے شوہر سے بھی اس بارے میں بات کی، انہوں نے بھی اسے کئی وظائف اور دعائیں بتائیں، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ رات کی تنہائی اس کے لیے عذاب بن چکی تھی۔ آخر کار تھک ہار کر وہ ایک دن قریبی گاؤں میں رہنے والے ایک بزرگ کے پاس جا پہنچی، ادب سے سلام کیا اور اپنی پریشانی بیان کرنے لگی۔ بابا جی، میرے شوہر عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور میں خود بھی حافظہ اور معلمہ ہوں۔ میں نے ہر وہ وظیفہ آزما لیا جو قرآن اور سنت میں بتایا گیا، مگر جیسے ہی رات ہوتی ہے میری نیند اڑ جاتی ہے۔ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میں سکون سے سو سکوں۔ بزرگ نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور نرمی سے فرمایا، بیٹی، تم خوش رہا کرو۔ یہ سن کر وہ عورت اداس ہو گئی اور بولی، بابا جی، آپ کیا سمجھتے ہیں میں خوش رہنے کی کوشش نہیں کرتی؟ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مال بھی ہے، عزت بھی ہے، شوہر کی محبت بھی ہے، مگر ایک چیز نہیں ہے، تو وہ ہے رات کی نیند۔
बुजुर्ग ने दोबारा मुस्कुरा कर कहा, बेटी मैं फिर कहता हूँ खुश रहा करो। अब वो औरत कुछ बेचैन हो गई और बोली, बाबा जी मैं उसी खुशी की तलाश में तो आई हूँ ताकि मुझे सुकून मिले, मैं सो सकूं, आराम पा सकूं, मगर मुझे नींद नहीं आती। मोहतरम नाजरीन और सामीन, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर उस बाबा जी ने उस औरत को कौन सा ऐसा नुस्खा दिया कि अब वो सुकून की नींद सोने लगी? मैं वो नुस्खा थोड़ा आगे चलकर बताऊंगा। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं इन 10 किस्म की औरतों को हमेशा के लिए परेशान रखूंगा। इन 10 किस्म की औरतों को ना दौलत सुकून दे पाएगी, ना ही दुनिया की कोई ताकत। सबसे पहली औरत ये है। पहली औरत वो है जिसके दिल में हसद और जलन का जहर भरा होता है। ये वो औरत है जो दूसरों की खुशी देखकर मुस्कुराने की बजाय अंदर ही अंदर जलती है। दूसरों की कामयाबी उसे चुभती है और किसी की नेमत उसे बर्दाश्त नहीं होती। उसका दिल इतना तंग हो जाता है कि वो दिल ही दिल में ये चाहने लगती है, काश सामने वाले की खुशियां खत्म हो जाएं, उसका सुकून छिन जाए और उसकी जिंदगी भी वैसी ही बेचैन हो जाए जैसी खुद उसकी है। याद रखो, ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक खतरनाक बीमारी है जो इंसान की रूह को खा जाती है। ऐसी औरत बज़ाहिर इबादत गुजार नजर आती है, नमाजें भी पढ़ती है, कुरान की तिलावत भी करती है, मगर उसके दिल के अंदर हसद की आग मुसलसल भड़कती रहती है। और जब दिल में जहर भरा हो तो इबादतें भी बेअसर हो जाती हैं। वो समझती है कि वो अल्लाह को राजी कर रही है, मगर हकीकत में वो अपनी ही नेकियों को जला रही होती है। हसद वो आग है जो पहले इंसान के अपने सुकून को खाक करती है, फिर उसकी जिंदगी में बेबरकती, बेचैनी और इज़्तिराब भर देती है। ऐसी औरत कभी सुकून की नींद नहीं सो सकती। उसका दिल हमेशा बेचैन रहता है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट खोखली होती है। वह दूसरों के लिए गड्ढा खोदती है, मगर खुद उसी में गिरती है। याद रखो, जो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं करता, अल्लाह उसे अपनी खुशियों से भी महरूम कर देता है। हसद करने वाली औरत दरअसल अपनी ही जिंदगी को जहन्नुम बना लेती है, जहां ना सुकून होता है, ना इत्मीनान, ना ही दिल का चैन। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर उस बाबा जी ने उस औरत को कौन सा ऐसा नुस्खा दिया कि अब वो सुकून की नींद सोने लगी? मैं वो नुस्खा अब बताने लगा हूँ। तब बुजुर्ग ने जरा तफसील से बात की और फरमाया, बेटा जब तुम दूसरों को खुश देखो तो दिल से खुश हुआ करो। लोगों की नेमतों को देखकर हसद न किया करो, बल्कि उनके लिए दुआ किया करो और अपने लिए भी अल्लाह से खैर मांगा करो। तुम्हारे दिल में जो जलन और हसद है, वही तुम्हारी नींद को उड़ा देता है। हसद ही दिल को बेसकून कर देता है और बेसकून दिल को कभी आराम की नींद नसीब नहीं होती। ये सुनकर औरत खामोश हो गई। उसे अपनी खामी का एहसास हुआ। उसने दिल ही दिल में तौबा की और फैसला किया कि अब वो दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखेगी। कहते हैं उस दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी रातें बदलने लगी और उसे वो सुकून नसीब होने लगा जिसकी वो मुद्दतों से तलाश में थी। दूसरी औरत दूसरी औरत वो है जो नाशुक्री की बीमारी में मुब्तला होती है। ये वो औरत है जिसे अल्लाह बेशुमार नेमतें अता करता है, मगर उसकी नज़र हमेशा कमी पर रहती है। शौहर दिन रात मेहनत करे, घर में आसाइशें मौजूद हों, अल्लाह सेहत, औलाद और इज्जत से नवाज दे, फिर भी उसके लबों पर शुक्र की बजाय शिकायत ही रहती है। उसे कभी कुछ काफ़ी नहीं लगता, हर चीज़ में नक्स निकालना उसकी आदत बन जाती है। याद रखो, ये रवैया सिर्फ बद अखलाकी नहीं, बल्कि अल्लाह की नेमतों की तौहीन है। ऐसी औरत अपने ही हाथों अपनी जिंदगी का सुकून बर्बाद करती है। वो हर वक्त दूसरों से मवाजना करती है, फलां के पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? फलां की जिंदगी बेहतर है, मेरी क्यों नहीं? ये सोच उसके दिल को अंधा कर देती है। उसे अपनी मौजूदा नेमतें नजर ही नहीं आती। नतीजा ये होता है कि वो जितना पाती है उसमें भी खुश नहीं रहती, और जो नहीं मिलता उसका गम उसे अंदर से खा जाता है। उसका चेहरा हमेशा उदास, लहजा तलख और दिल बेचैन रहता है। हदीस का मफहूम है कि नाशुक्री इंसान को अल्लाह की नाराजगी के करीब ले जाती है। ऐसी औरत की जिंदगी से बरकत उठा ली जाती है, उसके घर में बेसकूनी आ जाती है और दिल कभी इत्मीनान नहीं पाता।
وہ چاہے سونے کے بستر پر سوئے مگر اس کے اندر کا خلا ختم نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، جو عورت شکر نہیں کرتی وہ دراصل اپنی نعمتوں کو خود ٹھکرا رہی ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے سکون، خوشی اور برکت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری عورت وہ ہے جو قطع رحمی کرتی ہے، یعنی رشتوں کو توڑنے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جس کے دل میں انا، ضد اور غرور اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی خون کے رشتوں سے منہ موڑ لیتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر وہ سالوں کی محبت کو ایک لمحے میں ختم کر دیتی ہے۔ کبھی ساس سے ناراضگی، کبھی بہن بھائیوں سے جھگڑا، کبھی رشتہ داروں سے بدگمانی، اور پھر یہی ناراضگیاں دل میں دیواریں کھڑی کر دیتی ہیں۔ وہ صلح کرنے کی بجائے مزید فاصلے بڑھاتی ہے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتی رہتی ہے۔ ایسی عورت یہ نہیں سمجھتی کہ رشتے توڑنا کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کے حکم کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ حدیث میں صاف الفاظ میں آیا ہے کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سوچو یہ کتنا سخت انجام ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے ضد نہیں چھوڑتی، اپنے لہجے کو نرم نہیں کرتی، اور معاف کرنے کی بجائے نفرت کو سینے میں لگا لیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ دوسروں کو سزا دے رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ خود اپنی زندگی سزا دے رہی ہوتی ہے۔ ایسی عورت کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر میں بے سکونی آ جاتی ہے، دل میں ایک عجیب خلا پیدا ہو جاتا ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ وہ بظاہر مضبوط دکھائی دیتی ہے مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، نہ اسے حقیقی خوش نصیب ہوتی ہے نہ سکون۔ یاد رکھو، جو عورت رشتوں کو توڑتی ہے وہ دراصل اپنی ہی خوشیوں کے دروازے بند کر لیتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت ہٹ جائے تو پھر نہ کوئی سہارا باقی رہتا ہے، نہ دل کو چین نصیب ہوتا ہے۔ چوتھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی عزت کو پامال کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتی۔ یہ وہ عورت ہے جس کی زبان بے لگام ہو جاتی ہے، جو اپنے ہی گھر کے راز دوسروں کے سامنے کھول دیتی ہے، جو محفلوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کے عیب بیان کرتی ہے، اس کی کمزوریوں کا مذاق اڑاتی ہے، اس کی عزت کو اپنے الفاظ سے رون دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ صرف چند جملے نہیں بول رہی، بلکہ اپنے ہی گھر کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ ایسی عورت کی سب سے بڑی تباہی اس کی زبان ہوتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ معمولی باتیں ہیں، مگر یہی باتیں آہستہ آہستہ دلوں میں نفرت بھر دیتی ہیں۔ جب شوہر کی عزت اس کے اپنے گھر میں محفوظ نہ رہے تو پھر باہر دنیا سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ وہ اپنے شوہر کو دوسروں کی نظروں میں گرا دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہی عزت کو بھی خاک میں ملا دیتی ہے۔ یاد رکھو، جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی وہ دراصل اپنے ہی سکون کو ٹھکرا رہی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے جھگڑوں میں بدلنے لگتی ہیں، محبت سرد پڑ جاتی ہے اور دلوں میں دوریاں آ جاتی ہیں، رزق میں بھی بے برکتی آتی ہے اور زندگی ایک مسلسل کشمکش بن جاتی ہے۔ ایسی عورت بظاہر ہنستی کھیلتی نظر آتی ہے، مگر اس کے اندر ایک بے چینی پل رہی ہوتی ہے جو اسے کبھی سکون سے جینے نہیں دیتی۔ یاد رکھو، زبان سے نکلا ہوا ایک زہریلا جملہ پورے گھر کی خوشیوں کو جلا سکتا ہے، اور جو عورت یہ آگ خود لگاتی ہے وہی سب سے پہلے اس کی لپیٹ میں آتی ہے۔ پانچویں عورت وہ ہے جو والدین کی ناقدری کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو پسے پشت ڈال دیتی ہے، ان کی محبت، قربانی اور پرورش کو بھول جاتی ہے، جنہوں نے اسے پالا، اس کے ناز اٹھائے، اپنی نیندیں قربان کی، انہی کے ساتھ اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ کبھی وہ ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتی، کبھی ان کے سامنے لہجہ سخت کر دیتی ہے، اور کبھی اپنی نئی زندگی کے غرور میں ان کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ ایسی عورت یہ نہیں سمجھتی کہ والدین کی نافرمانی یا ناقدری صرف ایک اخلاقی کمی نہیں بلکہ ایک سنگین گناہ ہے۔ وہ اپنے شوہر اور نئے گھر کی محبت میں اتنی اندھی ہو جاتی ہے کہ اپنے اصل رشتے کو کمزور کر دیتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس عورت کے قدموں تلے ماں کی دعا، باپ کی رضا نہ ہو، اس کی زندگی میں سکون دیر پا نہیں رہتا۔ وہ جتنی مرضی دنیا سجا لے،
اندر کا خلا کبھی نہیں بھرتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی عورت کی زندگی سے برکت آہستہ آہستہ اٹھنے لگتی ہے، دل میں بے چینی، ضمیر میں خلش اور زندگی میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے۔ نہ اسے مکمل خوشی نصیب ہوتی ہے، نہ حقیقی اطمینان۔ وہ بظاہر آگے بڑھتی دکھائی دیتی ہے، مگر اندر سے ٹوٹتی چلی جاتی ہے۔ یاد رکھو، جو عورت اپنے والدین کی قدر نہیں کرتی، وہ دراصل اپنی ہی بنیادوں کو کمزور کر دیتی ہے، اور جب بنیادیں کمزور ہو جائیں تو پھر عمارت چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو، وہ کبھی مضبوط نہیں رہتی۔ چھٹی عورت چھٹی عورت وہ ہے جو جھوٹ اور فریب کو اپنی عادت بنا لیتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو زبان سے میٹھا بولتی ہے، مگر دل کے اندر کڑوا زہر چھپائے رکھتی ہے۔ اس کی باتوں میں ظاہری نرمی ہوتی ہے، مگر نیت میں چالاکی اور مکر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ سچ کو چھپا کر اپنے مطلب کی کہانیاں گھڑتی ہے، اور اپنے فائدے کے لیے حقیقت کو مسخ کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتی۔ ایسی عورت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ رشتوں کے درمیان اعتماد کی جڑیں کاٹ دیتی ہے۔ جہاں بھی جاتی ہے، شک، بدگمانی اور فساد پیدا کر دیتی ہے۔ کبھی ساس بہو کے درمیان، کبھی میاں بیوی کے درمیان، اور کبھی بہن بھائیوں کے رشتوں میں زہر گھول دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ چالاکی ہے، مگر حقیقت میں یہ تباہی کا راستہ ہے، جو آخر کار اسی کے اپنے گھر کو بھی جلا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی عورت کی اپنی زندگی سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ لوگ اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی باتوں کی کوئی قدر باقی نہیں رہتی، اور وہ خود تنہائی اور بے چینی کا شکار ہو جاتی ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے، مگر دائمی سکون چھین لیتا ہے۔ یاد رکھو، جو عورت جھوٹ اور فریب کو اپنا ہتھیار بنا لیتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنی ہی عزت، اعتماد اور دل کا سکون کھو بیٹھتی ہے۔ ساتویں عورت ساتویں عورت وہ ہے جو عبادت اور نیکی کو اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا لیتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو نماز پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے یا ظاہری دینداری اختیار کر کے اپنے اندر تکبر پیدا کر لیتی ہے۔ اس کے دل میں یہ احساس بیٹھ جاتا ہے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے، زیادہ نیک ہے، اور باقی سب اس کے مقابلے میں کم تر ہیں۔ یہی سوچ اس کے ایمان کی روح کو کمزور کر دیتی ہے۔ ایسی عورت عبادت تو کرتی ہے، مگر اس عبادت میں عاجزی اور اخلاص باقی نہیں رہتا۔ وہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص رکھنے کی بجائے لوگوں کو دکھانے یا اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے، دل سخت ہونے لگتا ہے، وہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، غریب، کمزور یا سادہ لوگوں کو کم تر سمجھتی ہے، اور یہی رویہ اس کے دل کو مزید اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ یاد رکھو، تکبر عبادت کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایسی عورت کی دعاؤں میں اثر نہیں رہتا، کیونکہ دل عاجزی سے خالی ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے سکون، نرمی اور رحمت اٹھنے لگتی ہے۔ جو عورت اپنی نیکی پر فخر کرتی ہے، وہ اصل نیکی کی روح ہی کھو دیتی ہے، اور پھر وہ عبادت بھی بوجھ بن جاتی ہے جو کبھی اس کے لیے روشنی تھی۔ آٹھویں عورت آٹھویں عورت وہ ہے جو فضول خرچی اور اسراف کو اپنی عادت بنا لیتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو ضرورت اور خواہش کے فرق کو بھول جاتی ہے۔ گھر میں جو رزق آتا ہے اسے سنبھالنے کی بجائے بے سوچے سمجھے خرچ کرتی ہے، کبھی فیشن کی دوڑ میں، کبھی دوسروں کے سامنے دکھاوے کے لیے، اور کبھی مقابلے بازی کے جذبے میں۔ اس کے نزدیک اصل معیار ضرورت نہیں، بلکہ لوگ کیا کہیں گے ہوتا ہے۔ ایسی عورت آہستہ آہستہ اپنے ہی گھر کے معاشی نظام کو کمزور کر دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ ہر پیشہ محنت اور وقت کی علامت ہوتا ہے، مگر وہ اسے بے وقوفی سے اڑا دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کو ناپسند فرمایا ہے، اور یہی رویہ انسان کو ناشکری اور نافرمانی کے قریب لے جاتا ہے۔ جب خرچ میں اعتدال ختم ہو جائے تو برکت بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ نویں عورت نویں عورت وہ ہے جو بدگمانی اور شک کو اپنی فطرت بنا لیتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو ہر بات کو منفی زاویے سے دیکھتی ہے، ہر تعلق میں وسوسے تلاش کرتی ہے، اور بغیر کسی واضح دلیل کے لوگوں پر شک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ شوہر ہو، رشتہ دار ہوں
یا قریبی دوست، اس کے دل میں اعتماد نہیں رہتا، صرف شکوک و شبہات پلتے رہتے ہیں۔ وہ معمولی بات کو بھی بڑا مسئلہ بنا دیتی ہے اور ہر خاموشی کے پیچھے کوئی سازش تلاش کرتی ہے۔ ایسی عورت آہستہ آہستہ اپنے ہی گھر کے سکون کو ختم کر دیتی ہے، بدگمانی رشتوں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، کیونکہ جہاں اعتماد نہ ہو وہاں محبت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ ہر وقت سوالات، تفتیش اور الزام تراشی میں الجھی رہتی ہے، جس سے گھر کا ماحول بوجھل اور زہریلا ہو جاتا ہے۔ شوہر اور اہل خانہ اس کی سوچ کی شدت سے تھک جاتے ہیں اور فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ قرآن میں بدگمانی سے بچنے کا واضح حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ دلوں کو خراب اور معاشرے کو توڑنے والی بیماری ہے۔ ایسی عورت بظاہر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے، مگر حقیقت میں وہ خود کو ہی بے سکون کر رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، جو عورت ہر وقت شک میں جیتی ہے وہ کبھی بھی دل کا حقیقی سکون حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ شک محبت کو کھا جاتا ہے اور اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ 10ویں عورت 10ویں عورت وہ ہے جو بے پردگی اور حیا سے دوری اختیار کر لیتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو جان بوجھ کر شرم و حیا کی حدود کو پسے پشت ڈال دیتی ہے، اپنے حسن اور زینت کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر کرتی ہے، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتی کہ اسلام نے اس کے لیے عزت اور حفاظت کا کیا دائرہ مقرر کیا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ آزادی ہے، مگر حقیقت میں یہ اپنی ہی حفاظت کی دیواروں کو گرانا ہوتا ہے۔ ایسی عورت آہستہ آہستہ اپنی روحانی مضبوطی کھو دیتی ہے۔ حیا صرف ایک پردہ نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے، اور جب یہ ختم ہو جائے تو دل میں نرمی کے بجائے بے راہ روی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ ایسی عورت کے اندر وہ وقار اور سکون باقی نہیں رہتا جو ایک باحیا عورت کا خاصہ ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بننے کی کوشش میں اپنی اصل قدر کھو دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں بے سکونی، بے چینی اور غیر یقینی بڑھ جاتی ہے۔ عزت کا احساس کمزور پڑ جاتا ہے اور دل کا اطمینان ختم ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھو، حیا انسان کا وہ زیور ہے جو اسے عزت بھی دیتا ہے اور حفاظت بھی۔ جب یہ چھن جائے تو انسان چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو، اندر سے خالی اور بے سکون ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ہر قسم کے حسد، تکبر، ناشکری، بدگمانی، جھوٹ، فریب، فضول خرچی، قطع رحمی، بے حیائی اور ہر اس برائی سے محفوظ فرما جو دلوں کو بے سکون کرتی ہے اور زندگی سے برکت اٹھا لیتی ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، ہمیں سچائی، حیا، صبر، شکر اور محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما۔ ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت اور رشتوں میں محبت ڈال دے۔ ہمیں ایسا بنا دے جو تیرے محبوب بندوں میں شمار ہوں اور آخرت میں تیری رحمت کے سائے میں جگہ پائیں۔ آمین یا رب العالمین۔